بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی عمران صاحب، یہ 1998 کی بات ہے جب باقاعدہ مشورے سے یہ بات طے ہوئی تھی کہ فضائل اعمال پر کام کیا جائے، اور کراچی میں اس زمانے میں ہمارے بڑے مفتی زین العابدین صاحب رحمہ اللہ، بھائی یامین صاحب مدظ العالی اور مولانا عبدالہادی صاحب رحمہ اللہ، ان حضرات نے باقاعدہ ایک کمرے میں ہمیں بلایا اور ہمارے ذمے یہ کام لگایا کہ آپ فضائل اعمال کی تخریج اور تحقیق کا کام کریں، اور پھر تقریباً 1 سال تک ہم یہ کام کرتے رہے، اور تقریباً فضائل اعمال کا کام ہم کر چکے تھے۔ ایک نظر ثانی کا کام رہ گیا تھا، وہاں سے مولانا مفتی عبداللہ کلام صاحب، مولانا بلال صاحب اور مولانا عمر فاروق صاحب کی سرکردگی میں ایک جماعت بنی، جنہوں نے باقاعدہ منتخب احادیث کے اس کام پر کام شروع کیا۔ موجودہ جو منتخب احادیث کی کتاب موجود ہے، اس کتاب میں مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ کی جو اپنی جمع کردہ روایات ہے وہ بمشکل 10% بھی نہیں ہوں گی۔ یہ سب اسی جماعت نے جمع کیے ہیں جس جماعت کا میں بھی حصہ رہا ہوں، اور یہ تینوں ساتھی بنیادی تھے، اور 1 سال کے لیے انہوں نے باقاعدہ تبلیغی اپنے مشاغل سے چھٹی تک لے لی تھی اور یہ بیٹھے رہے، اور بہت سارے علماء کراچی کے ان کے ساتھ لگے رہے، راتیں بھی ہم نے گزاری مدرسے میں، اور یہ کام ہوتا رہا ان کا۔ لہٰذا کچھ اگر کمزور روایتیں رہ بھی گئی ہے تو وہ کتابوں پر اعتماد کر کے لی گئی ہے۔ ترجمے کا کام بھائی امین صاحب اور ان کے ساتھ ایک جماعت تھی جنہوں نے باقاعدہ ترجمہ کیا، اور مولانا سعد صاحب صرف 1 ہفتے کے لیے آئے تھے جب کتاب باقاعدہ تیار ہو کے احادیث کے اعتبار سے بھی ترجمے کے اعتبار سے بھی بالکل مکمل تیار ہوئی تھی، اور مولانا سعد صاحب نے آ کے ایک نظر اس کتاب کو دیکھا ہے۔ نہ اس کے حدیث کی جمع کرنے میں مولانا سعد صاحب کا کوئی ہاتھ ہے، نہ اس کے ترجمے میں ان کا کوئی ہاتھ ہے، صرف ایک سرسری نظر انہوں نے ڈالی ہے۔ وہ بندر عائشہ کا جو کتب خانہ تھا وہاں ہوتے تھے، اور بھائی فہیم صاحب دہلی والے ان کی خدمت میں ہوتے تھے، اور بھائی سکندر صاحب ہمارے کراچی والے ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے، اور یہ ساری جماعت ہماری ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ چونکہ میں ترجمے کے کام سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا، لہٰذا ان کو جب خبر ہوئی تو وہ وہاں سے رائے سے تشریف بھی لائے تھے ملنے کے لیے، اور غالباً مجھے یاد نہیں ہے بات پکی، کیونکہ یہ 98-99 کی بات ہے کہ یہ 99-2000 کی بات ہے کہ مولانا کا پھر بیان ہوا تھا مدنی مسجد میں کہ نہیں، 12 مولانا 1 ہفتے کے بعد چلے گئے۔ تو یہ کتاب مولانا کی تو ہے نہیں، اور یہ کتاب مولانا یوسف صاحب کی بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو خاکہ ہے، اس کا جو آئیڈیا ہے، وہ مولانا یوسف صاحب کے اس آئیڈیا سے لیا گیا تھا۔ مولانا سعد صاحب کا نام تو صرف اس پر تیمناً ڈالا گیا تھا کہ ہمارے بڑے ہیں اور آگے جا کے انہوں نے ہی بڑا بننا ہے۔ میں بھائی ابراہیم عبدالجبار صاحب رحمہ اللہ جو ہمارے کراچی کے امیر تھے اور مجھے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، ان کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت میں بیعت ہونا چاہتا ہوں کسی سے، تو مجھے فرمایا کہ بیٹا تھوڑا صبر کر لو۔ مولانا سعد صاحب یہ ہے کہ اب ایسی چیزوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا، میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ ہوا۔ پھر 2000 کا اجتماع جو کراچی میں کا بینس کالونی میں ہوا تھا، اس میں اس کتاب پر پہلی مرتبہ اختلاف ہوا۔ پھر 1-2 سال تک یہ ہمارے رائیونڈ کے کتب خانہ فیضی سے یہ کتاب چھپتی بھی رہی ہے، اس کے بعد اس کا چھپنا بند ہو گیا۔ تو یہ کتاب مولانا سعد صاحب کی کتاب ہے ہی نہیں، یہ نہ اس کا ترجمہ مولانا نے کیا ہے، نہ اس کی احادیث مولانا نے نکالی ہے، اور نہ اس کا آئیڈیا مولانا کو تھا۔ مولانا تو صرف آئے تھے ایک برکت کے لیے، سرسری نظر ڈالنے کے لیے۔ لہٰذا اس کتاب کو پڑھنے والا اور اس کتاب کی مخالفت کرنے والے، وہ دونوں ناسمجھی میں کر رہے ہیں۔ جو مخالفت کرے وہ سمجھ رہے کہ مولانا سعد صاحب کی کتاب ہے، جی نہیں، یہ مولانا سعد صاحب کی کتاب نہیں ہے، یہ احادیث صحیحہ سے اور ایسی روایتیں جو کم از کم حسن درجے کی ہو۔ کوشش یہ تھی کہ حسن درجے کی روایتیں ہوں۔ ایک آدھ بات جو خلاف واقع، کیونکہ 20 سال سے زیادہ کا عرصہ تقریباً گزرنے والا ہے تو ہو جائے، لیکن یہ بات یہی ہے۔
تھے اور مجھے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت میں بیعت ہونا چاہتا ہوں کسی سے. تو مجھے فرمایا کہ بیٹا تھوڑا صبر کر لو، مولانا سعد صاحب پر تھوڑا وقت گزرے، ان کے اندر پختگی آ جائے تو پھر ان سے بیعت ہو جائیے گا، کیونکہ ان کا سلسلہ بڑا اعلیٰ ہے. تو یہ اعلیٰ سلسلہ تھا، سب کی امیدیں ان سے تھی، سب ان سے اس بات پر امید لگائے بیٹھے تھے کہ یہ تبلیغ کا وہ کام جو حضرت جی رحم اللہ کے بعد تھوڑا سا اور حضرت بھائی عبدالوہاب صاحب کی عمر کے ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ایک کمزوری کی طرف نہ جائے، تو سب کو امیدیں تھی. لیکن حضرت نے ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا، اور اس پر مستزاد یہ ہے کہ اب ایسی چیزوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا. میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ ہوا، پھر 2000 کا اجتماع جو کراچی میں کا بینس کالونی میں ہوا تھا، اس میں اس کتاب پر پہلی مرتبہ اختلاف ہوا. پھر 1-2 سال تک یہ ہمارے رائیونڈ کے کتب خانہ کتاب مولانا سعد صاحب کی کتاب ہے ہی نہیں. یہ نہ اس کا ترجمہ مولانا نے کیا ہے، نہ اس کی احادیث مولانا نے نکالی ہے، اور نہ اس کا آئیڈیا مولانا کو تھا. مولانا تو صرف آئے تھے ایک برکت کے لیے، سرسری نظر ڈالنے کے لیے. لہذا اس کتاب کو پڑھنے والا اور اس کتاب کی مخالفت کرنے والے وہ دونوں ناسمجھی میں کر رہے ہیں. جو مخالفت کرے وہ سمجھ رہے کہ مولانا سعد صاحب کی کتاب ہے. جی نہیں، یہ مولانا سعد صاحب کی کتاب نہیں ہے. یہ احادیث صحیحہ سے اور ایسی روایتیں جو کم از کم حسن درجے کی ہو. کوشش یہ تھی کہ حسن درجے کی روایتیں ہوں. کچھ ایک آدھ روایتیں وہ ابن خزیمہ پر، بزار پر اور حاکم پر اعتماد کر کے لی گئی ہے، کمزور ہو سکتی ہے. اور جو اس کو پھیلا رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں مولانا سعد صاحب کی کتاب پھیلائی جا رہی ہے. نہیں، نہ مولانا سعد صاحب کی کتاب ہے، نہ مولانا سعد صاحب کی اس قصے کو تعلق ہے. صرف بڑوں کی اولاد ہونے کی وجہ سے اس کتاب پر ان کا نام لکھا گیا ہے، اور اس بات کے گواہ آج بھی کراچی میں زندہ ہیں، موجود ہیں. اور شاید ایک آدھ بات جو خلاف واقع ہے، کیونکہ 20 سال سے زیادہ کا عرصہ تقریباً گزرنے والا ہے، تو ہو جائے، لیکن یہ بات یہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولوی عمران صاحب، گزشتہ کچھ مہینے پہلے میں نے آپ کو ایک میسج کیا تھا منتخب احادیث کے متعلق، اور اس میں جو گزشتہ 20 سال پہلے ایک کام جو ہوا تھا، اور چونکہ میں اس وقت ابھی نیا سال لگا کے 1 سال 1.5 ہی ہوا تھا آیا تھا، اور مدرسہ عائشہ میں میرا تقرر بحیثیت استاد ہوا تھا، لیکن میں بہت جونیئر استاد تھا. پھر بنیادی طور پہ جو کام تھا وہ تو فضائل اعمال کے اوپر ہی کام شروع ہوا تھا. میں نے کام شروع کیا تھا حضرات کے کہنے پر. جب منتخب احادیث کا کام شروع ہوا تو اس کے لیے جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت مولانا بلال صاحب، حضرت مولانا عمر فاروق صاحب اور حضرت مفتی عبداللہ کلام صاحب رحمہ اللہ، یہ 3 ساتھیوں کی جماعت بنی تھی، جن کی سرکردگی میں یہ جماعت بنی تھی. اور میں نے اس پہ عرض کیا تھا کہ ان حضرات نے احادیث کی تخریج یوسف صاحب نے جمع فرمائی تھی، جس میں تقریباً 1550 کے قریب روایات تھی. اس کو بارش کے پانی نے کافی خراب کر دیا تھا ان کی صفحات کو، اور پھر انہیں کھلوانے کے لیے بھی ایک محنت کی گئی تھی. چونکہ وہ صفحات ہمارے سامنے نہیں ہوتے تھے، یہ حضرات ہمیں احادیث دیتے تھے، تو میں اپنے اس وقت چونکہ ہم نے زیادہ وضاحت اور صراحت نہیں سمجھی، میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ ان حضرات نے نکالی ہوگی، ہمیں دے رہے ہیں اور ہم اس کی تحقیق و تخریج کر رہے ہیں. جبکہ حقیقت حال یہ تھی کہ یہ وہی روایات تھی کہ جو حضرت مولانا یوسف صاحب نے جمع کی تھی، لیکن چونکہ وہ صفحات اس قابل نہیں تھے کہ جنہیں آگے جماعت کو دی جائے، تو اس کو کمپیوٹر سے نکلوا کے اور ہمیں دیے جاتے تھے، جس پر ہم یہ کام کرتے تھے. تو یہ ایک تصحیح ہے کہ جتنی بھی روایات منتخب احادیث میں اس وقت موجود ہیں وہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ کی خود کی جمع کردہ ہے. اب حال یہ تھی کہ یہ وہی روایات تھی کہ جو حضرت مولانا یوسف صاحب نے جمع کی تھی، لیکن چونکہ وہ صفحات اس قابل نہیں تھے کہ جنہیں آگے جماعت کو دی جائے، تو اس کو کمپیوٹر سے نکلوا کے اور ہمیں دیے جاتے تھے، جس پر ہم یہ کام کرتے تھے. تو یہ ایک تصحیح ہے کہ جتنی بھی روایات منتخب احادیث میں اس وقت موجود ہیں وہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ کی خود کی جمع کردہ ہے. اب کام کیا ہوا تھا؟ کام یہ ہوا تھا کہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ اپنی تبلیغی مشغولیات اور پھر اس زمانے میں جو میں سمجھ رہا ہوں اپنے ذہن سے کہ ایک تو کتب کا میسر ہونا بھی ایک بڑا مسئلہ تھا، تو انہوں نے کنز العمال اور الترغیب و ترہیب پر بہت زیادہ اعتماد کر کے وہاں سے روایتیں لی تھی.
ہم اور جو بھی جماعت تھی جس میں میں ایک حصہ تھا، میں جماعت نہیں تھا، میں ایک حصہ تھا اس جماعت کا، بہت بڑی جماعت تھی، یہ 3 حضرات بڑے تھے اور باقی بہت بڑی جماعت تھی جو 10-12 افراد پر تھی، ان میں ایک میں بھی تھا۔ ہم یوں کرتے تھے کہ وہ روایت ہمیں ملتی تھی اور ہم کوشش سند ہے وہ ہمیں مل جائے، اگر کہیں پر پوری روایت نہیں ملتی تھی تو اس روایت کا کوئی ٹکڑا اگر کسی روایت میں ہوتا تو اس کو اٹھا کے لایا جاتا تھا۔ گویا کہ روایات بنیادی طور پہ وہی ہے جو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ نے جمع کی تھی، جو تقریباً 1550 کے قریب ہے، اور اس کا جو صحیح سند ہے یا صحیح سند کی جو تخریج ہے وہ اس جماعت نے کی تھی۔ تو یہ بات جو میں نے کی تھی اس میں کہ 10% روایات نہیں ہے، یہ بات میری درست ثابت نہیں ہوئی ہے، جس میں نے عرض بھی کیا تھا کہ اگر کسی ساتھی نے کوئی بات میری رد کرنی ہے تو ایک آدھ بات رد ہو سکتی ہے، باقی ترجمے کے متعلق جو میں نے عرض کیا تھا وہ بات ویسی ہی ہے، دیگر جو باتیں میں نے اس میں عرض کی تھی وہ الحمدللہ ویسے ہی ہے، اس ایک بات کی تصحیح کرنا